یہ بھی سراسر رشوت ہے دادی جان۔ دادی اماں ایک دفعہ پھر حیران ہو کر بولی، کیا مطلب بیٹا؟ نوید بولا، دادی اماں جب ابو فیکٹری کے اسٹور کا سامان لیتے ہیں تو ساتھ اپنے گھر کے سودے سلف کی لسٹ بھی لے جاتے ہیں، اور اسٹور کی چیزیں لیتے ہوئے تو انہیں منہ مانگے دام دیتے ہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کرواتے۔ لیکن بعد میں جب اپنے گھر کا سودا سلف لیتے ہیں تو فیکٹری کے سودے کے حصے کا ڈسکاؤنٹ بھی اپنے ذاتی سودے پر کروا لیتے ہیں۔ آج میں ابو کے ساتھ گیا تھا۔ ابو نے اسٹور کے لیے لاکھوں کا سامان خریدا اور 1 روپیہ بھی ڈسکاؤنٹ نہ کروایا، جبکہ گھر کے لیے انہوں نے صرف 3000 کا سامان خریدا اور اس پر 1500 روپے ڈسکاؤنٹ کروایا۔ اتنا ڈسکاؤنٹ بھلا کب ہوتا ہے اتنے تھوڑے سے سامان پر؟ دادی اماں ذرا غور تو کریں، یہ سراسر رشوت ہے، حرام ہے۔ دادی اماں آپ ابو کو منع کیوں نہیں کرتی، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں؟ کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ کا بیٹا دوزخ میں جائے؟ آج سے 2 سال پہلے بھی تو ہمارا گھر چل ہی رہا تھا، بلکہ اس وقت ہمارے گھر میں برکت تھی۔ اب تو زیادہ تر پیسے ڈاکٹروں کی فیسوں اور دوائیوں پر خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے گھر کے افراد اتنا بیمار نہیں ہوتے تھے جتنا کہ اب۔ نوید کی یہ بات سن کر کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے سب ہی افراد افسردہ ہو گئے۔ اتنے میں نوید کے ابو بھی نہا کر کھانے کی میز پر پہنچ گئے تھے۔ وہ سب کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ پوچھنے ہی لگے تھے کہ دادی اماں کھانے کی میز سے اٹھیں اور وہ اپنی لوشن والی بوتل اٹھا لائیں اور اپنے بیٹے کے آگے رکھ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ پھر نوید کی پھپھو جان اٹھیں اور شیمپو لا کر عظیم صاحب کے آگے رکھ کر ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ اس طرح سب اپنے تحفے لے کر آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر ڈرائنگ روم میں چلے گئے، جبکہ نوید کا سب سے چھوٹا بھائی اپنے کھلونا کار لے کر آیا جس کے تیز ہارن کی آواز خاموشی میں بھی تیز لگ رہی تھی۔ وہ بھی چلتی ہوئی کار ابو کے آگے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ نوید کے ابو حیران پریشان اٹھے اور ان سب کے تعاقب میں ڈرائنگ روم میں گئے۔ وہ بہت ذہین اور جہاں دیدہ قسم کے انسان تھے، فوراً ہی اصل بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ اب وہ بہت شرمندہ تھے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آہستہ سے بولے، نوید بیٹا میں واقعی غلطی پر تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میری آنکھوں پر لالچ اور ہوس کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ میری یہ پٹی وقت پر ہی کھول دی، اب میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اتنے میں دادی اماں اٹھیں اور اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا یہ وقت جب کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں بڑی کڑی آزمائش کا ہوتا ہے۔ بچوں کی محبت مجبور کرتی ہے ہر چیز ان کو لا کر دی جائے، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، گھر اور بچوں کے لیے کوئی بھی چیز لاتے وقت یہ ضرور سوچ لیا کرو کہ یہ حلال کمائی سے لے کر جا رہے ہو یا حرام سے۔ بچوں کو حلال کمائی کھلانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے بعد ابو نے سب کے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ وہ فیکٹری کے سودا سیلف میں الگ سے جتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ممکن ہو اس کا کروایا کریں گے اور گھر کے سودا سیلف میں الگ سے جتنی ممکن ہو اس کا رعایت لیا کریں گے۔ اور پھر یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ 6 ماہ کے عرصے میں رزق حلال پر گزارا کرتے ہوئے اس گھر کی حالت پھر پہلے جیسی ہو گئی تھی، مگر خدا کا وعدہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر کب تک اپنے بندوں کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ آخر اس کی رحمت جوش میں آئی اور ایسا معجزہ ہو گیا جس کا ان لوگوں کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ عظیم صاحب کو حرام کی کمائی سے توبہ کرنے
اور فیکٹری کے سودا سلف میں زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ کروانے سے فیکٹری کے اسٹور میں ہر ماہ لاکھوں کی بچت ہونے لگی۔ اس حیران کن بچت کو دیکھ کر فیکٹری کے مالک نے عظیم کی تنخواہ میں دگنا اضافہ کر دیا۔ اب عظیم نہ صرف پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گیا بلکہ اب وہ اس بات پر بہت مطمئن بھی تھا کہ وہ اور اس کے گھر والے رزق حلال کھا رہے ہیں۔ سچ ہے کہ انسان کو اتنا رزق مل کر ہی رہتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا تھا، مگر انسان اس رزق کو غلط طریقے سے حاصل کر کے خواہ مخواہ پاپ کماتا ہے۔ آج کی کہانی اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔